نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی کتاب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے اندر یہ گفتگو کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث سنانے سے پہلے اس کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بخاری شریف میں 4 نمبر حدیث کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ان نمبرز پر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ کتب صحاح ستہ میں یہ حدیث مبارک ان نمبرز پر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جو زمانہ فطرت ہے۔ اس کی میں وضاحت کروں گا زمانہ فطرت کیا ہے۔ تو زمانہ فطرت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف لائے باہر، تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ واپسی تشریف لائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھ دو۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نمبر 4 میں بیان کیا۔ اس میں 2 اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں۔ نمبر 1، زمانہ فطرت کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع فرمایا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی، علماء کی، محدثین کی، شارحین کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن کچھ عرصہ وحی منقطع رہی۔ اس وحی کے منقطع ہونے پر 2 معاملات ہوئے۔ نمبر 1، جو وحی کی لذت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں میسر آ رہی تھی، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے چینی تھی۔ آپ اس لذت کو، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو لینا چاہ رہے تھے، لیکن وہی نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسرا، مشرکین مکہ یہ پوچھتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا کوئی پیغام نہیں آیا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے نہیں، ابھی کوئی نہیں وحی آئی۔ تو وہ پھر مذاق کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کہتے کہ لو ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ 2 کیفیتیں اس کے اندر تھیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے چینی تھی۔ کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے، کبھی آپ گھر کے اندر آ جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی آپ اندر آ جاتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اضطراری کیفیت کو ختم کرتے ہوئے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دکھائی۔ اب یہ ساری کیفیت تھی۔ اس کیفیت میں کہ جب زمانہ فطرت تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پچھلی حدیث میں بھی، جو حدیث نمبر 3 ہے، اس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل کیفیت میں دیکھا۔ ایک یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو حدیث نمبر 4 میں ہے، اور دوسرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مقام سدرہ پر تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی تو وہاں بھی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل کیفیت میں دیکھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن موقعوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے موقع پر جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کے وجود پر 600 نورانی پر تھے۔ اس میں ناظرین کرام کے لیے یہ بڑی ہی معلوماتی بات ہے، اس بات کے اندر بڑی انفارمیشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آنکھ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ جبرائیل یہیں ٹھہرے رہنا، میں تمہارے پر گن لوں، بلکہ وہاں نظام ایسا ہے کہ جس چیز کے اوپر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نظر ڈالتے ہیں اس کی ساری تعداد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما دیتا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کیا ہوا ہے، آپ کو ہر ایک بندے کی ہر بات کی اصلیت کا پتہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی ہی معروف و مشہور روایت ہے۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھائی تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کیا کام کرتا تھا معاویہ ابن معاویہ کہ اس کی نماز جنازہ میں 1,40,000 فرشتے، 2 صفحے تھی 70 ہزار کی، آپ نے نہیں پوچھا کتنی تعداد ہے، بس ایسے دیکھا تو بتا دیا اتنی تعداد، تو وہاں تعداد کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات، جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی ہوئی شکلوں میں دیکھا۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی معروف ہیں، یا تو جبرائیل علیہ السلام اجنبی کی صورت میں آ جاتے، یا ایسی صورت میں آتے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ہوتے، یا تیسری صورت یہ ہوتی کہ حضرت دحیہ قلبی کی
صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے. ان تینوں نظریات کے اوپر یہ حدیثیں موجود ہیں. داہیہ قلبی کی صورت میں پیچھے حدیث میں نے اس کا ذکر کیا تھا، حدیث نمبر 2 میں. پھر اس کے بعد جو غیر معروف شکل ہے اس کے لیے مشکات شریف کی حدیث جبریل جو حدیث نمبر 1 ہے اس کے اندر موجود ہے. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور غیر معروف شکل میں بھی نہ ہوتے، معروف شکل میں بھی نہ ہوتے، بلکہ ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ نظر ہی نہ آتے، تو اس میں سب سے معروف معاملہ یہ ہوتا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہتے کہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس طرح کی باتیں سن کر ایک بڑا معروف و مشہور جملہ ہوتا تھا. کہتے تھے حضور اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہ میں ایسی عظمت رکھی ہے کہ آپ جبرائیل کو اپنے سامنے موجود پاتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو یہ اس حدیث کے اندر موضوع بیان ہوا تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے.